صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے سپہ سالار اور شہید، آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا خاص وظیفہ سورۃ الفاتحہ کی خاصیت، فضیلت، برکت اس کی کیا ہے۔ کئی برکتیں ہیں، چند ایک برکتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، یعنی جو سورہ مبارکہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے، سورہ بقرہ سے بھی پہلے موجود، آغاز ہی جس سے ہو رہا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی جسے کہتے ہیں، کتاب کا آغاز کرنے والی سورہ مبارکہ۔ تو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے سے بندہ مومن کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، یعنی روحانی حوالے سے برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس کے شامل حال ہوتی ہیں، روحانی سکون، اطمینان، چین اور قرار رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، یعنی موت جو ہے وہ ایمان پر آئے گی، بھلائی پر آئے گی اور سلامتی کے ساتھ موت آئے گی، خاتمہ جو ہے وہ بھلائی پر ہی ہوگا، اسلام پر ہی ہوگا۔ تو یہ دو ہی بہت بڑی برکتیں ہیں کہ پوری زندگی روحانی سکون، روحانی ترقی حاصل ہو جائے۔ بندہ مومن کے لیے تو یہی سب کچھ ہے کہ جسمانی ترقی کی بجائے روحانی ترقی، جو روح ہے یہ ارتقاء پذیر ہوتی رہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب جو ہیں، ارواح جو ہیں، روح ہماری جو ہے یہ تسکین پاتی رہیں۔ یہ بھی اس سورہ فاتحہ کی ایک خاصیت۔ اور دوسرا، یعنی زندگی سکون سے گزرے گی انشاءاللہ اس کے پڑھنے والے کی، اور دوسرا موت بھی آئے گی تو بھلائی پر، خیر پر، ایمان پر آئے گی۔ تو دین و دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے کوشش کیجیے، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیے، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیے، اور اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی بیماری اور مسئلے کے لیے بالکل سورہ فاتحہ پڑھیے، آپ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، تا تعداد میں پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور مریضوں پر دم کیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کو دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح دیگر امراض کے حوالے سے یہ شفا والی صورت ہے، سورۃ الشفاء نام ہی اس کا شفا ہے۔ پورا قرآن مجید فرقان حمید باعث شفا ہے، تو ضرور سورہ فاتحہ پڑھیے اور یہ عمل بھی کیجیے، اپنے معمول میں شامل کیجیے، اپنے اوراد و وظائف میں اسے شامل کیجیے، کثرت سے پڑھیے، صبح اور شام پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں جو ہیں وہ دنیا میں بھی آپ کو حاصل ہوں گی، وہ شفا کی صورت میں، وہ روحانی ترقی کی صورت میں، وہ قلبی اطمینان کی صورت میں، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے قبر اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل ہو جائے گی، یعنی ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ۔ تو ضرور آپ سورہ فاتحہ کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیے، اپنے اوراد و وظائف معمولات میں شامل کیجیے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا
فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر براہ راست بیعت کرنے والے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بارہا اپنی پوری زندگی اپنی آنکھوں کو زیارت کر کے روشن منور کرنے والے، دلوں کو ٹھنڈا کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جان قربان کر دینے والے، مختلف غزوات میں جانثاری کا مظاہرہ کرنے والے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہی شانیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، جن کے ایمان کی تصدیق اللہ نے فرما دی، اس خطاب یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو کامل طور پر، حقیقی طور پر اور سچے ایمان لانے والے ہو، جو سچے طریقے سے ایمان لائے ہو، تو یہاں اگرچہ امت مسلمہ اس سے مراد ہے، لیکن براہ راست سب سے پہلے اور اولین مخاطبین اور اس سے کہ سب سے اول مصداق اور مراد وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اور یہ وہ ٹائٹل ہے یا ایھا الذین آمنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان سے پہلے کسی بھی نبی علیہ السلام کی امت یا ان کے صحابہ، ان کے حواریوں کے لیے یہ لفظ نہیں بولا گیا۔ یہ خوبصورت، پیار بھرا، محبت بھرا خطاب اور انداز اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کی پیروی کرنے والے تا قیامت آنے والے مؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے یہ محبت بھرا انداز اپنایا۔ اور یہاں تک بھی مفسرین، محدثین و علماء نے لکھا کہ یا ایھا الذین آمنو یہ خطاب اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے پہلے صرف انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس انداز سے، اس محبت بھرے خطاب اور الفاظ کے ساتھ مخاطب فرماتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنو پہلے یہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عزت افزائی کے اور ان کے ایمان کامل کی تصدیق کے جملے کا یہ خطاب ہوا کرتا تھا۔ اس محبت بھرے خطاب اور انداز اور الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مخاطب فرمایا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور تصدق ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے بلند سے بلند مقامات و مراتب اور درجات اور فضیلتیں عطا فرمائیں، اور امت مسلمہ کو بھی، ہم گناہ گاروں کو بھی یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے باعث حاصل ہوا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان وراء الورا قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں آمنو کا ذکر ہوگا، ایمان والوں، مؤمنین کا ذکر ہوگا، ایمان والوں کا ذکر ہوگا، اس میں سب سے اولین مراد براہ راست سب سے پہلے مخاطب اور شانوں کے مصداق وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کی رفاقت پانے والے عظیم ہستیاں صحابہ کرام علیہم رضوان اس سے مراد ہیں۔ یعنی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر کیا، اسی طرح متقین کا ذکر کیا، مہتدین کا ذکر کیا، مفلحون کا ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کا جہاں جہاں ذکر ہوا، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے اس شان کے حامل وہ یہی نفوس قدسیہ ہیں جنہیں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں۔ تو قربان جائیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان پر احادیث مبارکہ میں موجود کہ اللہ رب العزت نے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد جن لوگوں کو سب سے پاکیزہ دل دیکھا، جب اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کی روحوں پر نظر رحمت فرمائی تو جو سب سے پاکیزہ قلوب اور پاکیزہ نفوس ہستیاں تھیں، پاکیزہ روح والی ہستیاں تھیں، انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد، انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد بعض نے 2 لاکھ کے کم و بیش 2 لاکھ لکھی، یعنی 2 لاکھ سے کم یا زیادہ، بعض نے کم و بیش 1.5 لاکھ لکھی، 1.5 لاکھ سے کم زیادہ، بہرحال بعض نے 1.25 لاکھ بھی لکھی، لیکن کم از کم 1.25 لاکھ سے لے کر کم و بیش 2 لاکھ تک صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست زیارت کی، اپنی آنکھوں کو، دلوں کو، قلوب و اذہان کو روشن اور منور کیا، دلوں کو ٹھنڈا کیا، اور پھر دلوں کی راحت پائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر ان کے ظاہر عہد مبارکہ میں زیارت کر کے، اور پھر ایمان کی دولت پائی اور اسی ایمان پر ان کا وصال ہوا۔ یہ کم از کم 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کم و بیش بنتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان، اور ان کی عظمتیں، رفعتیں، شانیں وراء الورا ہیں۔ میں نے مختصراً عرض کر دیا، قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے جائیے، جہاں جہاں ایمان والوں کا ذکر ہے، مومنین کا ذکر ہے، جہاں جہاں متقین کا ذکر ہے، جو جو پاکیزہ صفات لوگوں کا جہاں جہاں ذکر ہے، جہاں جہاں ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے، جہاں جہاں نعمت و نوازشوں کا ذکر ہے، وہ سبھی اس کے پہلے مصداق وہ سبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شانیں ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شانیں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں شانیں موجود ہیں، پھر مناقب کے ابواب احادیث مبارکہ کی کتب میں موجود ہیں، فضائل کے ابواب موجود ہیں، کتاب المناقب، باب المناقب، اور پھر اکثر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے سروں کے تاج اور ہمارے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام کائنات کے سردار، ان کے غلام ہیں، حقیقی سچے غلام تو ہمارے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سچے رفقا اور جانثار، اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بھلائی والے، جنت والے، بہتری والے، نیکی والے، اور ان کی اتباع کرنے سے اللہ تعالی جنت عطا فرما دیتا۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اس سے پہلے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اب اس آیہ مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان تو موجود ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے فرما دے جو میرے ان صحابہ کرام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھلائی کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیروی کرے گا، ان کے لیے بھی ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تصدق سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ بھی فرما دیا۔ اللہ اکبر! جن صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان یہ ہو کہ ان کی پیروی کرنے والوں کو ان کی پیروی کے صدقے سے جنتیں بھی مل جائیں، ہمیشگی کی جنتیں وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اور بڑی کامیابی مل جائے، تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اپنی شان کیا ہوگی، وراء الورا ہوگی، وہ ہماری ناقص عقل اور فہم میں آنے والی ہی نہیں۔ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شانوں کو ناپتے پھرتے ہیں، پیمانے بنائے ہوئے ہیں کہ اتنی شان ہے، اتنی نہیں ہے، اتنا یہ فضل ہے، اتنا نہیں ہے، نہیں، ان کی شانیں وراء الورا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شانیں ہم بیان نہیں کر سکتے، تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہوگی۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید، حدیث مبارکہ میں، حتیٰ کہ سابقہ آسمانی کتب میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تذکرے جا بجا موجود ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں شامل۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان میں سبقت اور پہل اختیار کرنے والے، چاہے وہ مہاجر ہوں یعنی مکہ المکرمہ کے صحابہ کرام،
چاہے وہ انصار ہوں یعنی مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام، فرمایا یہ اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے جن میں تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اور تا قیام قیامت آمنے والے تمام مؤمنین جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھلائی کے ساتھ پیروی کریں گے، ان تمام مومنین کے لیے بھی فرما دیا اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل عطا فرمایا ہے جو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک ہستی کے لیے، دو ہوں تو عنہما، تین یا زیادہ ہوں تو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا مقام انہیں عطا فرمایا، جن سے اللہ راضی، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی، ان سے تمام مومنین بھی راضی، ہم بھی راضی۔ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں لیکن ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر راضی ہیں۔ جن سے اللہ راضی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی، ہم بھی ان سے راضی، ہم بھی ان سے محبت کرنے والے، ان کا ادب احترام بجا لانے والے، ان کے تذکرے کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے تذکرے قبول فرمائے۔ تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں یہ صحابی شامل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ طیبہ سے جو دوسرا وفد گیا انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اسلام کا پیغام مدینہ طیبہ کے لوگوں تک پہنچایا۔ اوس اور خزرج انصار کے جو دونوں قبیلے ہیں مدینہ طیبہ کے، اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر وہ صحابہ کرام اسلام قبول کرنے والی ہستیاں حج کے موقع پر جب مکہ المکرمہ حاضر ہوتیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف نہیں لائے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کرتیں۔ پہلی بیعت عقبہ اولیٰ، اس میں غالباً 12 یا 15 انصاری مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور اسلام کا اعلان کیا۔ اور دوسری بیعت عقبہ ثانیہ جسے کہتے ہیں، مینا کی گھاٹیوں میں، عقبہ کی گھاٹیوں میں، یہ تقریباً 70، 72 یا 75 تک مرد و خواتین خوش نصیب والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار میں پہل اور سبقت اختیار کرنے والے، ایمان لانے والوں میں، ان 75 مرد اور خواتین خوش نصیب سابقون الاولون، ان میں سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یعنی بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی اور اسلام کا اعلان کیا، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب مدینہ طیبہ کے ان انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس مدینہ طیبہ تشریف لائیے، ہم جس طرح اپنے بچوں، بیوی بچوں کی، خاندان، اہل و عیال کی، جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے۔ تو اللہ کے حکم پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے۔ مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان، انہوں نے بھی مدینہ طیبہ ہجرت کی، تو انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے وعدے کے مطابق غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ موتا، جنگ موتا، غزوہ حنین، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، ہر موقع پر ثابت کر دیا کہ وہ اپنے وعدے کے پکے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جہاں مہاجر صحابہ کرام علیہ رضوان نے جانیں قربان کی، وہیں انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی جانیں قربان کی۔ اور جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت ایمان کامل کے لیے ضروری ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا بغض جو ہے یہ گمراہی اور کفر تک لے جاتا ہے، وہیں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حب الانصاری، جو انصار کی محبت ہے یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بغض الانصاری، جو بغض ہے انصار کا، فرمایا یہ غالباً علامت النفاقی، فرمایا یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ تو کامل ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض یہی کفر ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان، چاہے وہ مہاجر ہوں اور چاہے وہ انصار ہوں، اہل بیت کرام، ان کے ساتھ محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم ان ہستیوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو چند لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے مسجد نبوی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ابھی مسجد نبوی سے باہر تھے، تو آپ نے یہ حکم سنا تو آپ وہیں مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ اگرچہ یہ حکم مسجد کے اندر جو کھڑے تھے ان کے لیے تھا، لیکن آپ نے ایسا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظاہرہ کیا کہ وہیں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ اور زیادہ کرے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ انہیں نہیں فرمایا تھا، مسجد میں موجود صحابہ کرام سے فرمایا تھا، تو وہ باہر سن رہے تھے تو وہ باہر وہیں بیٹھ گئے۔ اسے کہتے ہیں اطاعت رسول، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرماتا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ بہرحال آپ مختلف غزوات میں بھی شامل رہے، شریک رہے، پھر آپ شاعر تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو پھر آپ کی شاعری اسلام، مسلمانوں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے دفاع، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، مسلمانوں کی محبت، اسلام کی محبت، یہی آپ کی شاعری کا پھر انداز ہو گیا، آپ کی شاعری کا رخ ہی بدل گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، مدحت میں، آپ کی عظمت، رفعت اور شان میں اشعار کہا کرتے، کفار کی مذمت کیا کرتے اپنے اشعار کے ذریعے۔ اور پھر آپ یہاں تک فرماتے ہیں، آپ کے اشعار کا چند اشعار کا ترجمہ یوں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور جیسے ہی صبح کی پو پھوٹتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن کریم سے بہرہ مند ہوتے ہیں، تہجد اور پھر سحری کا وقت اور پھر نماز، اور پھر نماز کے بعد بھی تلاوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو زبان مبارکہ پر اللہ ہی کا کلام جاری رہتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم گمراہ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راہ ہدایت پر چلنا سکھایا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کا معنی بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک آپ جسے چاہتے ہیں اسے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چلاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یہی صحابہ کرام بھی فرما رہے ہیں، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راہ ہدایت پر چلنا سکھایا، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو بات آپ کے لب مبارکہ پر، زبان اقدس پر آ جاتی ہے وہ ضرور ہو کر رہتی ہے۔ قربان جائیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان پر، محبت پر، ایمان پر۔ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے، جو فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق ہوتا ہے، اور جو فرما دیتے ہیں وہ حق ہوتا ہے اور وہ سچ ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے عظیم شاعر جیسے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اسی طرح آپ بھی شاعر رسول کہلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائیں۔ جب 7 ہجری میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام وہ صلح حدیبیہ والے کم و بیش 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی مہار لگام جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آپ ہی تھامے ہوئے تھے اور اشعار پڑھ رہے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اشعار نہ پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر انہیں اشعار کہنے دو، یہ اشعار کفار پر تلوار کے وار سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی بعض بات اور یہ حقیقت ہے کہ وہ جو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ زبان کے تلوار کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، زبان کے نہیں ٹھیک ہوتے، عام حالات میں بھی یہ تو حقیقت یہ ہے کہ کفار نے جو بری زبان استعمال کرتے تھے مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ قلب اطہر پر گراں گزرتے تھی وہ بات، صحابہ کرام علیہم رضوان اس سے رنجیدہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے خود بھی اور بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایسے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتے تھے، ہجو کرتے تھے، اشعار بیان کرتے تھے۔ تو انہی اشعار کا جواب صحابہ کرام سیدنا حسان بن ثابت بھی دیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن رواحہ بھی رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ کہ صحابہ کرام، اسلام، مسلمان اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، تو آقا کریم فرما رہے ہیں کہ انہیں نہ روکیں، یہ اشعار تو کفار پر تلوار کے وار سے بھی کاری اور سخت ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ابھی بھی شعر کہہ سکتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اشعار کیسے کہہ لیتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اشعار کہہ لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شعر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ایک ایسی چیز جو انسان کے دل میں کھٹکتی ہے، پھر انسان اسے اپنی زبان پر شعر کی صورت میں ظاہر کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی شعر کہہ سکتے ہو؟ تو انہوں نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، غور سے زیارت کی، اور زیارت کرتے ہی فی البدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، زیارت کرتے ہوئے فی البدی یعنی فوراً اشعار کہہ ڈالے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے حکم پر، آپ کے چہرہ مبارکہ کی زیارت سے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی مدحت سرائی کیا کرتے تھے، آپ کی نعت بیان کر دیا کرتے تھے، شان بیان کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز دیکھیے کہ عبداللہ بن ابی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو عبداللہ بن ابی بھی وہاں موجود تھا، انصار صحابہ کرام علیہ رضوان بھی وہاں موجود تھے۔ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش نے، آپ کی سواری نے پیشاب کیا، تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس نے ناک بند کر لی۔ تو اس پر سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کے دراز گوش کا پیشاب بھی تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا پیشاب وہ زیادہ خوشبودار ہے اور بہتر ہے، تیرے پاس جو خوشبوئیں ہیں، عطر ہے، مشک ہے، کافور ہے، ان سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک عقیدہ تھا، ایمان تھا، محبت کا انداز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس کا بھی ادب احترام بجا لاتے تھے، اس سے بھی محبت رکھتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی جو ہیں، اب ان کا اخلاق اور کردار دیکھیے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کی ایک سیاہ فام باندھی تھی، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو غصے میں آ کر آپ نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ بعد میں آپ کو اپنے اس معاملے پر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں مارنا چاہیے تھا، تو آپ نے اسے آزاد کر دیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ راضی ہوئی، تو آپ نے پھر اس سے نکاح بھی کر لیا، حتیٰ کہ آپ کے یہ سیاہ فام باندی اور کنیز اور لونڈی کے ساتھ جسے آپ نے آزاد کیا، اگرچہ وہ آزاد ہو چکی تھی، اور بحیثیت انسان تمام انسان برابر ہیں، تقوی کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں فضیلت ہے، اور مسلمان اسلام کے ناطے سے بڑی عزت عظمت والے ہیں، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ مسلمان کی عزت عظمت فضیلت اور حرمت ہے۔ تو جب آپ نے عقد کیا تو لوگ، بعض عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے بھی لوگ ان میں سے ہو سکتے ہیں، یا اور بھی لوگ عام طور پہ بات کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح کی، تو بعض لوگوں نے اس پر آپ کو طعنے دیے، لیکن آپ نے ان کے طعنوں کی پرواہ نہ کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بظاہر سیاہ فام ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، ایک اور بھی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک سیاہ فام صحابی تھے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رشتہ ایک صحابی یا ان کے والد سے فرمایا کہ کر دو، ان سے کے والد سے فرمایا کہ ان کا رشتہ کر دو میرے اس غلام سے۔ تو ان صحابیہ، اس نوجوان صحابیہ، وہ لڑکی تھیں، خاتون تھیں صحابیہ، انہیں جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقد اس کا پیغام بھیجا اور حکم دیا، تو وہ بخوشی راضی ہو گئیں۔ تو یہ معاملہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام میں رنگ، نسل، ذات پات اس بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے۔ تمام مسلمان وہ عزت، عظمت، فضیلت میں برابر ہیں۔ ہاں، تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یوں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی غریب، کوئی بظاہر اس طرح خوبصورت نہیں، رنگ یا دیگر معاملات، تو ضروری نہیں، تو یہ نہیں کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، ایسی بچی کو، ایسی بیٹیوں کو جب رشتے ناتے ہوتے ہیں والدین بعض اوقات ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بعض اوقات نوجوان کہہ دیتے ہیں کہ جی یوں ہے یوں ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو پھر اس میں اس طرح کے عیب مت نکالیے، دل آزاری نہ کیجیے، اور کریں گے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ تو اسلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی بعض اوقات کنیزوں کے ساتھ شادی کا معاملہ ملتا ہے، بعض روایات میں صحابہ کرام میں، انبیاء کرام علیہ السلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندھی تھیں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، جن سے عقد کیا۔ اسی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا قیدی بنا کر لائی گئی تھیں، پھر آزاد کی گئیں اور عقد ہوا۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ وہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سیدنا ہارون علیہ السلام ان کی اولاد، ان کی نسل پاک میں سے تھیں، ان کی نسل میں سے تھیں۔ تو بہرحال سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل۔ پھر خیبر کے غلے کی جو تقسیم ہوتی تھی اجناس کی، کیونکہ آدھا خیبر جب فتح ہوا تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں یہاں سے نہ نکالیے، ہم آدھا جو غلہ ہوگا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اسے لینے کے لیے جاتے تھے ایک موقع، اور برابر 2 حصے کر دیتے، فرماتے کہ جو تم یہودیوں سے فرماتے کہ جو حصہ چاہو تم رکھ لو، وہ جو ان کی مرضی ہوتی وہ رکھ لیتے، دوسرا آپ مدینہ طیبہ لے آتے۔ ایک موقع پر انہوں نے سونے کے کچھ زیورات وغیرہ دیے اور کہا کہ آپ ہاتھ ہلکا رکھیے، یعنی ہمارے لیے کچھ زیادہ کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رشوت ہے اور میں رشوت نہیں لیتا۔ لیکن آج ہم نے دیکھنا، اپنا احتساب کرنا، ہر چھوٹے کام سے لے کر بڑے کام میں، سرکاری معاملات میں تو بالخصوص رشوت کا بازار گرم ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا، دینے والا، دونوں آگ میں ہیں، جہنمی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل سے بھی محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان دیکھیے، زیورات، سونے کے زیورات مل رہے ہیں لیکن کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، فرما دیا کہ یہ تو رشوت ہے۔ تو آج ہمیں بھی بچنا چاہیے، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ واقعہ مشعل راہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے رونے لگ پڑتے تھے، اور ایک مرتبہ رونے لگے تو آپ کی زوجہ وہ بھی رونے لگی۔ تو آپ نے پوچھا تم کیوں رونے لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں اس لیے۔ اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے، آپ نے تلاوت بھی کی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، جس کو دوزخ پر وارد نہ کیا جائے، یعنی ایمان والے بھی دوزخ پر سے گزریں گے۔ بعض روایت میں یہ کہ پل صراط جو ہے، جو تلوار سے باریک اور بال کے برابر، یہ دوزخ ہی کے، جہنم ہی کے اوپر ہے، اس سے ہی ایمان والے پلک جھپکتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جو منافقین، مشرکین ہوں گے وہ اسی سے گر کر جہنم میں، اسی سے گریں گے تو جہنم میں اوندے پلٹتے چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح غزوہ موطا میں بالخصوص آپ نے سیدنا زید بن حارث اور سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہما، ان کے بعد اسلام کا پرچم تھاما، اور 3 دن تھے، بھوکے تھے۔ آپ کے غالباً چچا زاد بھائی نے آپ کی طرف گوشت سے بھری ہوئی ایک ہڈی پیش کی،
آپ نے اس کو تھوڑا سا کھایا تو میدان جنگ میں تھے، دشمن سامنے آیا، آپ نے وہ ہڈی پھینک دی اور دشمنوں سے لڑتے لڑتے زخم کھاتے کھاتے بالآخر شہادت کا بلند مقام و مرتبہ پا لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام، اور ان کی شہادتوں کا ذکر صحیح بخاری میں موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں مدینہ طیبہ میں اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرما رہے ہیں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، قرآن و حدیث پڑھیں، علماء کرام کے پاس بیٹھیں، خواتین ہیں تو جو عالمات ہیں ان کے پاس بیٹھیں، اور اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھیں، جو حقیقی اولیاء اللہ باشرہ اور اللہ کروانے والے کرنے والے، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، نورانی صورت ہستیاں، شریعت پر مکمل کاربند، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ظاہری باطنی علوم سیکھیں، سیرت مبارکہ پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھیں، اہل بیت کرام کی سیرتیں پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آنے والی نسلوں کو پڑھائیں، گھر میں کتابیں لائیں ایسی مستند اور محبت والی کہ جس میں ہستیوں کی محبت کا ذکر موجود ہو، ان کے واقعات موجود ہوں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اور ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ان ہستیوں سے محبت کرنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی محبت، ان کا ادب احترام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں بنائے، عالم اسلام کو ان کے تصدق سے سربلندیاں عطا فرمائے، کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے ہیں، نیہا صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں نائس پروگرام، جی شکریہ۔ کہتی ہیں کہ ہیرا نام کا معنی بتا دیں۔ جی ہیرا نام جو ہے، ہیرا یہ پہاڑ ہے مکہ المکرمہ میں، اور غار ہیرا، وہاں غار بھی موجود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور ہیرا کا ایک معنی جو میرے نظروں کے سامنے گزرا وہ غصے کے حوالے سے بھی ہے، لیکن اس کے اور بھی معنی ہیں، تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے اپنی سہیلی کے حوالے سے کہا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ باہر کسی ملک گئے ہیں جاب کے لیے، لیکن انہیں جاب نہیں مل رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں، 3 مہینے ہو گئے۔ جی آپ اپنی سہیلی سے کہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 2-3 چیزیں کہیں۔ ایک تو باوضو رہا کریں اور نماز کی پابندی کریں، تلاوت کلام پاک کی پابندی کریں، یہ تو عام حالات میں بھی تمام مومنین مرد عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص درود پاک کوئی سا پڑھتے رہیں، بالخصوص درود تنجینا 1000 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی درود پاک، اور یا رزاقو اس کی کثرت کریں، درود تنجینا اور یا رزاقو یہ کثرت سے پڑھیں۔ اور ایک خاص عمل بھی کر لیں، 3 نفلی روزے رکھیں اور روزانہ 10,000 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ 10,000 مرتبہ یا رزاقو یہ پڑھتے رہیں، 3 دن تک یہ عمل کریں، 3 نفلی روزے رکھیں، اور اشراق کی نماز بھی ان 3 دنوں میں لازمی پڑھنی ہے، اور روزانہ 10,000 مرتبہ 3 دن تک یا رزاقو پڑھیں۔ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اللہم یا مسبب الاسباب بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب۔ اسی طرح اللہم یا خیر الرازقین، اللہم یا خیر الرازقین، یہ دعا کے طور پر پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، اسباب پیدا فرما دے گا۔ اور جو ظاہری ضروری امور ہیں وہ بھی بجا لائیں، یعنی ظاہری طور پر جاب کے لیے جو بھی کوشش کرنی ہے وہ بھی کرتے رہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں اللہ دتا شاہ صاحب، علی حسن شاہ صاحب، محمد طیب حسن شاہ صاحب ہیں، سمیع اللہ شاہ صاحب ہیں، تمام شاد برادران تاجہ بیر والا بھوانا سے، کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ انسا ہیں
بھائی والا سے، کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کا خواب اور پھر اپنے حوالے سے بھی خواب ذکر کیا۔ جی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، کوئی اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض کا جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں وہی رات کو خواب کی صورت میں متخیل ہو کر وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو کوئی گھبرانے والی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے آپ معمول کے مطابق تمام جو نماز، تلاوت کلام پاک وہ بھی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے اور بالخصوص صدقہ خیرات کیجیے۔ کوئی بھی مستحق آپ کو ملتا ہے، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی بوڑھے لوگ جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی خدمت کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ یہ معاملہ تمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری حیثیت سے بڑھ کر عطا فرمایا، تو ہمیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، بالخصوص جو مستحق حقیقت میں مستحقین ہیں۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، دور کے رشتہ داروں میں، قریبی پڑوسیوں میں، دور کے پڑوسیوں محلے داروں میں، پھر اس کے بعد جہاں بھی آپ کو کوئی ملتا ہے تو ان کی مدد جتنی بھی ہو سکے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کے گلے میں کچھ ہو جاتا ہے اور سب بیمار ہو جاتے ہیں، ہفتہ ہفتہ بخار رہتا ہے، دم وغیرہ کروایا، دوائی لی لیکن فرق نہیں پڑا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ایک تو آپ یوں کریے کہ ایک سادہ کاغذ پر جتنے بچے ہیں ان کے لیے علیحدہ علیحدہ یہ لکھیں، ایک بچے کے لیے ایک کاغذ پر 3 مرتبہ لکھیں یا غفورو یا غفورو یا غفورو۔ یہ لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر کسی بھی کپڑے میں باندھ کر بچوں کے گلے میں لٹکا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بہتری فرمائے گا۔ ایک تو یہ کریں، دوسرا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یہ 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک تعداد میں پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو پانی پلاتے رہیں۔ اور تیسرا یہ کریں کہ آپ طریقہ علاج بدل لیجئے، اگر فرض دیسی طریقہ علاج نہیں پڑے گا، ایلوپیتھک نہیں تو ہومیوپیتھک نہیں تو دوسرے، یعنی جس طریقہ علاج سے آپ علاج کروا رہے ہیں طریقہ علاج یا ڈاکٹر بدل لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ دوا بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے، دونوں سنت نبوی ہیں۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں صلاۃ الحاجت کی 2nd، 3rd اور 4th رکعات میں سورہ اخلاص، سورہ اور سورہ ناس ایک بار پڑھنی ہے یا زیادہ مرتبہ؟ جی ایک بار پڑھنی ہے۔ یہ رخسار صاحب کی رہنمائی کر دی، چیلنج میں نے عرض کر دیا۔ محمد شیر صاحب سرگودا سے کہتے ہیں پوری ٹیم کو، تمام سننے والوں کو سلام۔ چلیے آپ کا شکریہ، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ نے جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین صاحب پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا